السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، معذرت خواہ ہوں کہ 2 مہینے تک آپ سے کچھ مصروفیات کی وجہ سے رابطے میں نہ رہ سکا۔ پھر سے حاضر خدمت ہوں۔ سماعت کی گزارش ہے۔ گفتگو اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ اخلاص عمل اور ترک ریا، یعنی عمل خالص اللہ کے لیے کرنا اور ریا اور دکھاوے کو چھوڑ دینا، یعنی جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں نام و نمود کا شائبہ نہ ہو۔ چنانچہ اسی سلسلہ کی کڑی کے طور پہ یہ حدیث ہے جس کا نمبر 6900 ہے۔ حضرت علاء بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے عمل میں دکھاوا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑوں کو سونگھنے لگا، اور جب وہ پڑھتا تو اپنی آواز بلند کر لیتا، یہاں تک کرنے لگا کہ جس کے قریب آتا اس کو گالیاں دیتا اور عیب لگاتا۔ اس کے بعد اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی۔ اس کے بعد یقین کا لہٰذا اس نے اپنی آواز بھی پست کر لی اور اس نے اپنی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دی۔ پھر اس کا حال یہ ہوا کہ جس کے پاس آتا اس کو دعائے خیر کی اور بھلائی کی دعا دیتا۔ حدیث نمبر 6901۔ روایت نمبر 6901۔ ہلال بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام نے فرمایا، جس دن تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ اپنی داڑھی کو تیل لگائے اور اپنے ہونٹوں پر بھی ہاتھ پھیر لے، اس کے بعد لوگوں کی طرف نکلے جیسے وہ روزے دار نہیں ہے، یعنی ایسا کرنے سے، یعنی جب داڑھی میں تیل لگا لے گا، ہونٹ پر ہاتھ پھیرے گا تو لوگوں کی نظر پڑے گی تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ روزہ دار نہیں ہے، اور جب دائیں ہاتھ سے کچھ دینے لگے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دائیں ہاتھ سے کچھ دینے لگے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو چھپا لے، اور جب نماز پڑھنے لگے اپنے دروازے کا پردہ ڈال دے۔ مطلب ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے ان تمام کاموں کو چھپائے، ریاکاری کا شائبہ تک آنے نہ دے، عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ یعنی پردہ لٹکا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعریف ایسے ہی تقسیم کی جاتی ہے جیسے روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ آئیے اب حدیث نمبر 6902 دیکھتے ہیں، شعب الایمان کی۔ واضح رہے کہ یہ
درس باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام جاری وہ ساری ہے۔ حضرت سید امان اللہ صاحب کی خواہش پر اس درس کا آغاز ہوا تھا اور بیچ میں 2 مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا۔ پھر ان کا حکم ہوا کہ الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس باضابطہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ آج سے یہ درس شروع کر دیا گیا ہے اور بار دیگر اس درس کی ابتدا حدیث نمبر 6009 سے ہوئی۔ اس وقت ہمارے سامنے الجامع لشعب الایمان للبیہقی کی حدیث نمبر 6902 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ تیل لگا لے حتیٰ کہ اس پر روزے کا اثر ظاہر نہ آئے، اور جب تھوکے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو چھپا لے اور اپنے سامنے ڈالے کہ تھوک زمین پر گر جائے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ عمل صالح میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ تک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر ریاکاری اور شائبہ عمل صالح میں داخل ہو گیا تو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6903۔ سفیان بن سعید کہتے ہیں کہ ابو حازم نے کہا، تم اپنی نیکی کو ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنی ہڈی کو چھپاتے ہو، اور اپنے عمل پر خوش مت ہو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم شقی ہو یا سعید ہو۔ روایت نمبر 6904۔ حضرت ابو التیاح کہتے ہیں کہ میں نے پایا اپنے والد کو اور محلے کے بزرگوں کو کہ جب کوئی روزہ رکھتا تو تیل لگاتا اور اچھے کپڑے پہنتا۔ مطلب یہ ہے کہ دکھاوے سے حتی الوسع پرہیز کرتے اور بچتے اور اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے۔ روایت نمبر 6905۔ شمیت بن عجلان کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے کہا، اے معلم خیر، مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جب میں اس کا عمل کروں تو میں اللہ کے لیے متقی بن جاؤں جیسے اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ہلکی سی محنت و مشقت میں تو عمل کر تو اللہ کے لیے اگر وہ قبول ہو گئی تو اپنے دل سے اللہ سے محبت کرے گا اور اس کے لیے اپنے پورے بدن سے محنت اور کوشش کرے،
اور اپنی نیکیوں میں سے تو کوئی نیکی کرے تو اس کو بھول جا، اس کو وہ محفوظ کرے گا جو اس کو بھولتا نہیں ہے۔ یعنی تم نے کوئی نیکی کی ہے تو اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بار بار ذہن میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی محفوظ کر لیتا ہے۔ اور تجھے چاہیے کہ تیرے گناہ ہر وقت تیری نگاہوں کے سامنے رہیں، اور تم اولاد آدم سے محبت کرو، اولاد آدم سے محبت کرو۔ روایت نمبر 6906، عارم روایت کرتے ہیں حماد بن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ہارون بن زیاد سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو زہد کو چھپاتے تھے، کہا ایوب نے کہ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے زہد کو مخفی رکھے تو یہ اس کے لیے اس کو ظاہر کرنے سے بہتر ہے۔ روایت نمبر 6907، ابراہیم شیخ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے مجھ سے کہا، اے ابو اسحاق، اللہ کی عبادت چھپ کر کیا کیجئے یہاں تک کہ قیامت میں لوگوں کے سامنے وہ خفیہ جگہ ظاہر ہو۔ آنے والی روایات میں اخلاص کا ستون کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ روایت نمبر 6909، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص مانگنے کے لیے ابھارنے والی خلوت اور وحدت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، اس لیے کہ جب بندہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی غیر اللہ سے، لوگوں سے الگ ہوتا ہے، تو غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، اور جب وہ غیر اللہ کو نہیں دیکھتا تو اس کو اللہ کے حکم کے سوا کوئی شے تحریک نہیں دیتی۔ اور جو شخص خلوت کو پسند کرتا ہے وہ اخلاص کے ستون کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور سچائی کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ روایت نمبر 6910، سعید بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے عمل میں مخلوق کے تعریف کرنے کی محبت بالکل نہ ہو اور ان کی طرف سے مذمت کرنے کا ڈر نہ ہو تو تو دانا اور مخلص ہوگا۔ روایت نمبر 6911، سعید بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ کسی عمل کرنے والے کا عمل خالص اور شفاف نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہ جان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو عمل کیا جائے، اس میں غیر اللہ کا ارادہ کیا جائے، اس عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔
جو شخص اخلاص کے لیے ہر غیر ضروری چیز سے خالی کرنے کا راستہ چاہے، وہ اپنے ارادے میں اللہ کے سوا کسی اور کو داخل نہ کرے۔ لہٰذا خوب کوشش کیجیے اور محنت کیجیے اور ڈرتے رہیے، جیسے کہ کوئی مرد ڈر کر بچتا ہے اس بات سے کہ اللہ کی عظمت میں غیر اللہ کی تعظیم داخل نہ ہو، اور اپنے دل پر اسی کو غالب کیجیے اور آپ کا دل صاف ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ روایت نمبر 6912 کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ جو بھی بندہ اللہ کا مخلص بننا چاہتا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے، اللہ کا مخلص بننا چاہتا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے کنویں میں ہو جہاں پر وہ پہچانا نہ جائے، یعنی جو شخص اللہ کا مخلص بننا چاہتا ہے وہ گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، نام و نمود سے حتی الوسع بچتا ہے۔ روایت نمبر 6913 وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ذوالنون کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیجیے اخلاص کے ساتھ، سچائی سے، تو پہچانیے اس کے پاس خالص نیکی۔ روایت نمبر 6915 وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو الفیض سے، وہ کہتے ہیں کہ یقین جانیے کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ بغیر ہتھیار کے دشمن سے مقابلہ کرے، وہ ڈرتا رہے کہ قتل سے نہیں بچ سکے گا۔ سچائی اور معرفت کا راستہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت ذوالنون فرماتے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے ابو الفیض، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ مجھے سچائی کا اور معرفت باللہ کا راستہ بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا، اے بھائی، آپ اپنی سچی حالت کو جس پر آپ ہیں اللہ کے حوالے کر دیجیے، کتاب و سنت کے مطابق، اور آپ ایسی جگہ اوپر چڑھنے اور ترقی کی کوشش نہ کریں جہاں آپ نہ چڑھ سکیں، ورنہ آپ کا قدم پھسل جائے گا۔ اگر قدم ویسے پھسلے تو آپ نہیں گرو گے، لیکن جب آپ اونچائی پر ہوں اور پیر پھسل جائے تو آپ گر جائیں گے۔ اور بچائیے اپنے آپ کو اس بات سے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جس کو آپ یقینی سمجھتے ہیں، اس چیز کے لیے جس کی آپ امید بھی غیر یقینی رکھتے ہیں۔ روایت نمبر 6917 وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری سے سنا، فرماتے تھے جب کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ انسان کے لیے یہ کب جائز ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے
کہ اللہ نے مجھے فلاں فلاں چیز دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس بات کے بولنے کی طاقت نہ رکھے۔ اس کے بعد ذوالنون نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کا ظاہر میں اللہ کی طرف اشارہ ان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ روایت نمبر 6918 کہتے ہیں کہ میں نے سنا ذوالنون سے، وہ فرماتے تھے اہل حقیقت کی زبانیں تیرے لیے دعووں سے گنگ ہوتی ہیں، اور محض زبانی دعوے کرنے والوں کی زبانیں دعویٰ کرنے کے لیے بولتی رہتی ہے۔ آنے والی روایات اس بات کو بتاتی ہیں کہ مخفی عمل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تعریف فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بات پوری کر لی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بندے کے دل میں آئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ نیک لوگوں کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ ابو صخر نے کہا کہ میں نے اس بات کو قرظی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ انسان سے اپنے عمل کو اللہ کے لیے چھپاتے ہیں، اور ان کے لیے ثواب بھی اللہ تعالیٰ مخفی رکھتا ہے، وہ اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، جس سے وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 6920 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح الامین نے فرمایا کہ قیامت میں بندے کی نیکیاں اور اس کی برائیاں لائی جائیں گی، اور بعض کے لیے بعض سے قصاص لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی نیکی بچ رہے گی تو اس کے لیے جنت میں اللہ وسعت کرے گا۔ روایت نمبر 6921 ابو طیب معلّہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ احمد بن ابو الحواری نے کہا کہ میں نے ابو سلیمان سے پوچھا، آپ نے خلوت میں نماز پڑھی ہے اور اس کی لذت بھی آپ نے پائی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لذت والی چیز کیا ہے؟ پھر میں نے ہی کہا، جس جگہ مجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کمزور ہو، بلکہ وہ جگہ جہاں تیرے دل میں مخلوق کی کھٹکے۔ روایت نمبر 6922 حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ، اگر آپ انتہائی کوشش
اس بات پر صرف کر ڈالیں کہ آپ سب لوگوں کو خوش کر لیں تو اس کی کوئی سبیل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں۔ جب یہ بات سچ ہے تو پھر اپنے عمل کو اور اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیجئے۔ روایت نمبر 6923، شیبان بن ابو شیبان کہتے ہیں کہ مجھ سے مادان نے کہا، اے شیبان، اپنے عمل کے ساتھ غیر اللہ کا ارادہ نہ کرنا۔ بے شک امام سفیان ثوری نے فرمایا، اے مادان، اپنے کسی عمل کے ساتھ غیر اللہ کا ارادہ کرنا یہی شرک ہے۔ مجھے حدیث بیان کی ابو الزبیر نے جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر وہ شخص جو عمل کرے جس سے وہ میرے ما سوا کا ارادہ کرے، میں اس سے بیزار ہوں۔ روایت نمبر 6924، طاہر بن خالد بن نزار نے سنا اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زہد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ زہد جو کہ فرض ہے، دوسرا وہ جو نفل ہے۔ جو فرض ہے وہ تو تم پر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ تم فخر کرنے کو، تکبر کو، بڑائی کو، ریاکاری کو، شہرت پسندی کو، لوگوں کے لیے بننے سنورنے کو چھوڑ دو، اور زہد نفلی یہ ہے کہ تم اس حلال کو بھی ترک کر دو اللہ نے جسے حلال کیا ہے۔ جب تم اس میں سے کسی شے کو ترک کرو گے تو تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا کہ تم اس کو بھی محض اللہ کے لیے ہی چھوڑ دو، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم وہ چیز پالو جو اللہ کے پاس ہے، تم وہ چیز پالو جو اللہ کے پاس ہے، تو تم اس دنیا میں بمنزلِ مہمانوں کے ہو جاؤ۔ روایت نمبر 6925، سری بن مغلس سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور فرمایا کہ نہ تو ان کے لیے تو کسی شے کا عمل کر، نہ ہی ان کے لیے تو کسی شے کو ترک کر، یعنی لوگوں کے لیے نہ کوئی عمل کر اور نہ ہی لوگوں کے لیے کسی عمل کو ترک کر، اور نہ ہی تو ان کی رضا کے لیے کوئی شے دے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی چیز تو ظاہر کر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول سے ان کی مراد ہے کہ تیرے اعمال اللہ وحدہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب میں کسی انسان کے بارے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو میں اپنی داڑھی کو درست کرتا ہوں۔ ہاتھ پھیر کر اپنی داڑھی پر انہوں نے دیکھایا جیسے کہ وہ کسی آنے والے کی وجہ سے داڑھی کو برابر اور درست کر رہے ہیں۔ فرمایا
کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے کہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ یعنی بزرگان دین ریا اور دکھاوا سے حتی المقدور پرہیز کرتے تھے، اس لیے کہ ریا اور دکھاوا خطرناک وائرس ہے جو اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مخلص بنائے، اللہ ہمارے اعمال میں خلوص پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔